اور ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ آج ایک مختصر سی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو گلستان اردو چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں اور اردو ادب کی تنقیدی اور اصطلاحی ایک اصطلاح حقیقت نگاری لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حقیقت نگاری یہ کیا ہے؟ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ہر فنکار اپنے معاشرے اور آس پاس کے ماحول سے اپنے فن کے لیے بنیادی مواد حاصل کرتا ہے۔ اس کے تجربات، اس کے مشاہدات، اس کی فکر کا رخ متعین کرتے ہیں، اور جب وہ کسی بھی موضوع یا مضمون پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہی تجارب و محسوسات کو فن کی کسی بھی صورت میں پیش کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے حقیقت نگاری کا ثبوت دیا۔ اس سے قبل ویڈیوز میں ہم نے رومانیت پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے اس انداز فکر کو حقیقت نگاری کا متضاد قرار دیا۔ جب بھی کوئی فنکار کسی مخصوص مقصد یا کسی آورش کے حصول کی خاطر فن تخلیق کرے گا تو حقیقت نگاری سے دور ہٹ جائے گا۔ حقیقت نگار مبالغہ آمیزی، جذبے اور تخیل کی بے لگامی اور عصبیت یا مثالیت پسندی میں ایک توازن و اعتدال کی صورت پیدا کرتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں یا اچھی اقدار ہی نہیں ہوتی، بلکہ ہر معاشرہ اچھائیوں اور برائیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، فرق صرف کثرت و قلت کا ہوتا ہے۔ کوئی فنکار اگر معاشرتی برائیوں کے چہرے سے نقاب کشائی کرے تو اس پر عریاں نگاری کا الزام لگا دینا درست نہیں۔ اردو میں منٹو کے ساتھ یہی حادثہ پیش آیا۔ صرف اچھائیوں کو پیش کرنا ہی حقیقت نگاری نہیں، برائیوں کا مکروہ چہرہ دکھانا بھی حقیقت نگاری ہے۔ اردو میں اگرچہ حقیقت نگاری یعنی ریئلزم نام کی کوئی باقاعدہ تحریک نہیں، تاہم افسانوی ادب میں پریم چند، منٹو، عصمت چغتائی اور احمد ندیم قاسمی وغیرہ کو حقیقت نگار ادبا کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ایک فاضل نقاد کا یہ اقتباس اس سلسلے میں ہماری مزید رہنمائی کرے گا۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ حقیقت پسند نگار ادیب رنگ آمیزی کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ تخیل پر انحصار کی بجائے واقعیت ہی پر توجہ مبذول رکھتا ہے، اور ماضی کی بجائے حال کے واقعات کو زیادہ اہم جانتا ہے۔ وہ زندگی کو من و عن یعنی جیسی ہے پیش کرتا ہے، اس لیے ادب پارے میں اپنی ذات اور شخصیت کو نمایاں کرنے سے گریز کرتا ہے۔ وہ زندگی کو اپنی عینک کے شیشوں سے دیکھنے کی بجائے اپنی ننگی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ زندگی میں وقوع پذیر واقعات کو جوں کا توں پیش کر دیا جائے۔ پریم چند کا شامل نصاب افسانہ کفن اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے۔ تو عزیز طلبہ، منشی پریم چند کا افسانہ کفن آج کے دور میں ملنا بہت آسان ہے۔ کسی لائبریری کا رخ کرے، کسی اولڈ بک یعنی پرانی کتابوں کے دکان کی طرف آپ رخ کرے۔ اگر آپ بڑے شہروں میں رہتے ہیں، اپنی رہائش بڑے شہروں میں رکھی ہوئی ہیں، تو آپ کسی اردو بازار کی طرف آپ رخ کرے، آپ کو فٹ پاتھ پہ آپ کو ریڈیو میں یعنی باہر رکھی ہوئی تختوں میں آپ کو اس طرح کے افسانے ملیں گے۔ اس سے ہٹ کے آپ کے اسمارٹ فون میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں، انٹرنیٹ کی دنیا میں، آج کے اس دور میں آپ افسانہ کفن، صرف افسانہ کفن ہی آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے افسانہ کفن تیار ہو کے آپ کی آنکھوں کے لیے اور آپ کے دل و دماغ کو دکھانے کے لیے آپ کے
اپنے لفظوں کو آپ کی زبان سے پڑھوانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو ایک نظر آپ اس کو ضرور پڑھیے۔ تو ہم موضوع سے کچھ ہٹ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے حقیقت نگاری کی طرف، جو کہ اردو ادب کی ایک ادبی اور تنقیدی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے۔ عزیز طلبہ، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یا اگر چینل پہ نئے ہیں یا ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اٹھائیے اپنی انگلی اور کریے سبسکرائب۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔